باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن حسين المعلم قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. باب کیا ہے؟ باب یہ ہے کہ ایمان میں سے یہ بات بھی ہے کہ آپ اپنے بھائی کے لیے وہی کچھ پسند کریں جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں. کیوں جی؟ آپ اپنے لیے اچھے کپڑے پسند کرتے ہیں تو دبئی میں جتنے مسلمان رہتے ہیں سب کے لیے کپڑے لیں. ہاں جی، یہ مطلب ہے حدیث کا؟ پھر کیا مطلب ہے؟ کم از کم آپ کے دل میں تو خواہش ہونی چاہیے نا کہ میرے ہر مسلمان بھائی کے پاس اچھا لباس ہو، میرے ہر مسلمان بھائی کو کھانا ملے، حسد تو نہ ہو. یہ تو نہیں کہ سارا دن سوچتے رہیں کہ یہ اچھے کپڑے کیوں پہنتا ہے، اس کا اچھا گھر کیوں ہے، اس کے اتنے بیٹے کیوں ہیں، میرے پاس کیوں نہیں ہیں. تو آپ کے دل میں دوسرے بھائی کے بارے میں اچھے خیالات ہونے چاہیے، اچھے جذبات ہونے چاہیے. باقی کسی کو اگر آپ ویسا لباس لے دیں تو الحمدللہ، نہ لے کر دے سکیں تو کوئی گناہ نہیں. لیکن کم از کم مسلمان بھائی کے بارے میں آپ کے خیالات کیسے ہوں؟ اچھے ہوں. مجھے یاد ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک ملک کے لوگ جمع تھے اور وہ دین پڑھنے والے طالب علم تھے. دھیان سے میری بات سنیے گا. ان میں سے ایک طالب علم کہتا ہے کسی مسلمان ملک کے بارے میں کہ اس مسلمان ملک کے بارے میں میرا دل چاہتا ہے کہ فلاں کافر ملک ان کے اوپر حملہ کر دے، کیونکہ انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے. ہمارے ساتھ کیا کی ہے؟ تو وہاں دوسرے مسلمان لڑکے نے کہا کہ تم یہ لفظ جو بول رہے ہو یہ کفریہ لفظ ہیں، کفریہ. ان کے مسلمانوں کے بارے میں خواہش رکھنا کہ ان کے اوپر نان مسلم حملہ کر دیں، یہ سوچ کفریہ سوچ ہے. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کم از کم آپ کے خیالات دوسرے مسلمانوں کے حق میں کیا ہوں؟ اچھے ہوں، جذبات ان کے بارے میں اچھے ہوں. آپ ان کی مدد کر سکیں یا نہ کر سکیں، انہیں کچھ دے سکیں یا نہ دے سکیں، کم از کم آپ ان کے بارے میں اچھا سوچتے ہوں. یہ اس حدیث کا مطلب ہے. حدیث کو بیان کرنے والے راوی کون ہیں؟ مسدد ابن مسرحد البصری. امام بخاری کے جو استاد ہیں مسدد ابن مسرحد البصری، اور وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی یحییٰ بن سعید القطان نے. بہت بڑے امام ہیں، حدیث کے بہت بڑے امام ہیں. اور انہوں نے حدیث لی ہے عن شعبہ بن حجاج الواسطی. ان کو کہا جاتا تھا امیر المؤمنین فی الحدیث، کہ حدیث کے معاملے میں مسلمانوں کے امیر ہیں. آگے وہ حدیث روایت کرتے ہیں قتادہ سے. قتادہ ابن دعامہ السدوسی تابعی ہیں، بہت بڑے تابعی ہیں، بصرہ کے رہنے والے. اور وہ حدیث روایت کرتے ہیں جناب انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ان کی والدہ ان کو لے کر آئیں جب کہ 10 سال کے تھے. کتنے سال کے؟ آپ بیٹا کتنے سال کے ہیں؟ 9 سال کے. دیکھ لیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بچہ 9 سال کا ہے اور انس ابن مالک کو لایا گیا 10 سال کی عمر کے تھے. ان کی والدہ نے کہا اللہ کے رسول میرا یہ بیٹا آپ کی خدمت کے لیے وقف ہے، آپ کی خدمت کیا کرے گا. اور پھر ساری زندگی جناب انس ابن مالک نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کی ہے. کتنے عظیم خادم ہیں اور کتنے عظیم مخدوم ہیں. خادم انس ابن مالک کہتے ہیں میں نے اتنے سال آپ کی خدمت کی، کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ڈانٹا نہیں، کبھی یہ نہیں کہا کہ تمہیں کہا تھا یہ کام کرنا ہے کیوں نہیں کیا، تم سے کہا تھا یہ کام نہیں کرنا تو نے کیوں کیا ہے. اور انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کی خدمت کا حق ادا کیا ہے، آپ کی احادیث کو جمع کیا ہے. ایک دن ان کی والدہ نے کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ کے رسول آپ کا خادم انس اس کے لیے دعا کیجیے. تو اللہ کے رسول نے دعا کی تھی یا اللہ اس کے مال میں برکتیں ڈال دے اور اس کی اولاد میں برکتیں ڈال دے. انس ابن مالک کہتے ہیں کہ میری بیٹی مجھے بتاتی ہے. انس ابن مالک کیا کہتے ہیں؟ میری، بولیے ذرا،
میری بیٹی مجھے بتاتی ہے کہ میرے 100 سے زیادہ بچے وہ ہیں جو دفن ہو چکے ہیں. کتنے دفن ہو چکے ہیں؟ اور 100 سے زیادہ میری اولاد ہو چکی ہے جو زندہ موجود ہے. دعا دی تھی کس نے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے. اور جو دفن ہوئے ہیں وہ بھی بڑے کام آئیں گے، وہ جنت میں جا کے کام آئیں گے، اور جو زندہ ہیں وہ بھی الحمدللہ نعمت ہیں. تو یہ انس بن مالک ہیں، کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. جب تک آپ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہیں کرتے جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں، آپ مومن نہیں ہو سکتے. کیا مطلب؟ تو جو اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند نہیں کرتا وہ مومن نہیں ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ تو جو ہٹ رہی لگتا آپ کی، کیا مطلب ہے اس کا؟ ایمان کامل نہیں ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دیں. ایمان کامل نہیں ہے اس کا، ورنہ ہے وہ بھی مومن، ہے وہ بھی مسلمان. تو اس حدیث سے ایک تو پتہ چلا کہ دوسرے مسلمان کے بارے میں اچھے جذبات رکھنا یہ ایمان کا حصہ ہے اور یہ نیک عمل ہے. اور جب آپ دوسرے مسلمان کے بارے میں جذبات رکھیں گے، جس قدر رکھیں گے اسی حساب سے آپ کا ایمان کا لیول بڑھے گا، اور جس قدر یہ جذبات آپ میں کم ہوں گے اسی لحاظ سے ایمانی لیول آپ کا کم ہوگا. آپ میں سے کئی ایسے ہوں گے، میں بھی اس میں شامل ہوں، جو اپنے ساتھی، جو ساتھ میں کام کرنے والے، اپنے رشتہ دار، ان میں سے کئی لوگوں کے بارے میں خواہش رکھتے ہوں گے کہ یہ نا اس کا بیڑا غرق ہو جائے. رکھتے ہیں نا یہ؟ تو اس سے کیا ہوگا؟ ایمان کم ہوگا. اس کا نقصان کوئی نہیں ہونا، آپ کا نقصان ہو رہا ہے. تو ہر مسلمان کے بارے میں اچھے جذبات رکھیں، چاہے اس نے آپ کو نقصان پہنچایا ہے، چاہے اس نے آپ کے اوپر ظلم کیا ہے. اس ظلم کا بدلہ آپ روز قیامت لے سکتے ہیں. اللہ آپ کو نیکیاں دے گا، لیکن اس کے بارے میں یہ اچھا اس نے تو آپ کو ایک تھپڑ مارا، اور آپ کے جذبات کیا ہیں؟ تھپڑ کے تو نہیں ہیں آپ کے تو یہ ہیں کہ اس کے بیٹے بھی مر جائیں، اس کا کاروبار بھی ختم ہو جائے، اور اس کو کینسر کی بیماری لگ جائے. یہ تو بہت خطرناک سوچ ہے. تو یہ اگر اس حدیث کا حصہ بننا چاہتے ہیں، کامل مومن بننا چاہتے ہیں، تو مسلمان بھائیوں کے بارے میں یہ غلط جذبات جو ہیں یہ ختم کرنا ہوں گے.